بعض خواب ہمیں سکون دیتے ہیں، بعض بے چین کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں دیر تک گھر کر لیتے ہیں۔ اس دوران انسان بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ کے سامنے ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کو خواب کہتے ہیں کہ ہاں، جانور بھی خواب دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے خواب کیا ہے۔ خواب ایک رہنمائی ہے یا صرف دماغ کا کھیل ہے؟ ناظرین کرام، خواب انسانی زندگی کا ایک عجیب اور پراسرار پہلو ہے۔ بعض خواب ہمیں سکون دیتے ہیں، بعض بے چین کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں دیر تک گھر کر لیتے ہیں۔ اگر ہم خواب کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اسلام نے خواب کو محض ایک دماغی عمل نہیں سمجھا، بلکہ اسے انسانی روح، اللہ کی طرف سے اشارہ اور بعض اوقات شیطانی وسوسے کے طور پر جانا ہے۔ خواب ایک ایسا راز ہے جو انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی دل و دماغ کو روشن رکھتا ہے۔ اسلام میں خوابوں کو نہ صرف ایک حقیقت مانا گیا ہے بلکہ ان سے متعلق رہنمائی بھی واضح انداز میں دی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم خواب کے متعلق تفصیل سے خوابوں کے مفہوم، اقسام، آداب اور کچھ تاریخی خوابوں کے ساتھ ساتھ سائنسی نقطۂ نظر پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، پہلے نمبر پر ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں خوابوں کی اقسام کتنی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتے ہیں سچے خواب، رؤیائے صالحہ۔ یہ خواب نیک انسانوں کو دکھایا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری یا رہنمائی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر نفسیاتی خواب۔ یہ خواب انسان کے اپنے خیالات، سوچ اور ذہنی کیفیت کا عکس ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر شیطانی خواب۔ وہ ڈراؤنے اور پریشان کن خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد نمبر آتا ہے خواب کے آداب کا، کہ خواب دیکھنے والے نے کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ جب کوئی برا یا پریشان کن خواب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل طریقوں پر عمل کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دیں۔ تیسرے نمبر پر اپنی کروٹ بدل لیں۔ چوتھے نمبر پر برا خواب کسی کو نہ سنائیں اور 5ویں نمبر پر اگر بے چینی ہو تو 2 نفل نماز ادا کر لیں۔ اور اگر اچھا خواب آیا ہے تو اچھا خواب نیک اور قابل بھروسہ شخص کو سنانا چاہیے۔ برا خواب ہرگز کسی کو نہ سنائیں۔ خوابوں پر عمل کرنے سے پہلے شرعی اور دینی طور پر رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم خوابوں کے متعلق کتب احادیث کو دیکھیں تو صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جو پسندیدہ ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ اب ذرا قرآن و حدیث میں ذکر کیے جانے والے چند مشہور تاریخی خوابوں کے متعلق جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ خواب بعد میں حقیقت میں بدل گیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، بھائی اور ماں ان کے سامنے جھک گئے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے خواب۔
ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بعد میں یہ خواب بھی بعینی ہی مکمل طور پر پورا ہوا۔ تیسرے نمبر پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب۔ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ خواب بھی پورا ہوا۔ چوتھے نمبر پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا خواب۔ فتح بیت المقدس سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ بعد میں صلیبی جنگوں کے بعد ان کی قیادت میں یہ خواب بھی حقیقت میں بدل گیا۔ معزز ناظرین اکرام، اب ہم سائنسی لحاظ سے جانتے ہیں کہ سائنس خوابوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق تقریباً نیند کے 1.5 گھنٹے بعد یعنی REM نیند کے مرحلے میں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دوران برقی لہریں جو برین مطلب دماغ کے ایک سسٹم میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ریڑھ کی ہڈی سے جڑا ہوتا ہے۔ ان بے قاعدہ منتشر برقی لہروں کے نتیجے میں کیمیائی مادوں کا ایک سیلاب دماغ کے سامنے والے حصے میں جمع ہو جاتا ہے، اور گرے میٹر یا دماغ کا خاکستری حصہ ان برقی جھٹکوں اور کیمیائی مادوں کے اجتماع سے کوئی ترتیب تلاش کرتا ہے۔ اس دوران انسان بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ کے سامنے ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کو خواب کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس طرح صبح جاگنے تک ہم 3 سے 4 مرتبہ مزید اس عمل سے گزرتے ہیں، مگر جاگنے کے بعد شعوری حافظہ ان خوابوں کی تفصیل بھول چکا ہوتا ہے۔ خوابوں کی یہ تصویریں بقول ماہر نفسیات لاشعور میں چلی جاتی ہیں۔ 1953 میں پہلی دفعہ سائنس نے دماغ کی اس کیفیت کا پتہ چلایا جس میں خواب واقع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق خواب دیکھنے کے عمل کے دوران آنکھ کی پتلی تیزی سے حرکت کرتی ہے، سانس اور دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں بلکہ سارا جسم شل ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو ہی REM نیند کہتے ہیں، مطلب گہری ترین نیند۔ ناظرین اکرام، سائنس کے لحاظ سے خواب انسانی دماغ کے برین سٹیم حصے میں بنتے ہیں۔ یہ حصہ دل کی دھڑکن، معدے کی حرکت اور پیشاب بننے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ پورا اعصابی نظام خود کار اور آٹومیٹک ہے، یعنی بغیر انسانی ارادے کی اپنا کام سر انجام دیتا رہتا ہے، اور اسی کو آٹونومک نروس سسٹم بھی کہتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اب یہاں پر ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نابینا افراد بھی ہمارے جیسے ہی خواب دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، یا ان کو کچھ اور نظر آتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، جی ہاں، نابینا افراد بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان کے خواب ان کی بینائی کی حالت پر منحصر ہوتے ہیں۔ جو افراد پیدائشی نابینا ہوتے ہیں وہ خوابوں میں بصری مناظر نہیں دیکھتے، کیونکہ انہوں نے کبھی دنیا کو آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ان کے خواب آوازوں، لمس، خوشبو، ذائقے اور جذبات پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثلاً وہ خواب میں کسی کی آواز سن سکتے ہیں، کسی شے کو چھو سکتے ہیں، یا کوئی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ جو افراد بعد میں نابینا ہوئے ہوں اور ان میں سے اگر کسی نے زندگی کے کسی مرحلے میں دنیا کو دیکھا ہو تو وہ خواب میں بصری مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے خوابوں کی بصارت بھی دھندلی یا کم ہوتی جاتی ہے، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ دماغ خوابوں میں ان حواس کو ہی استعمال کرتا ہے جو کسی بھی فرد کے پاس دستیاب ہوتے ہیں۔ نابینا افراد کے خواب ان کے روزمرہ کے تجربات سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے آوازوں کی شناخت یا راستہ محسوس کرنا۔ ناظرین اکرام، اسلامی نقطۂ نظر سے خوابوں کا تعلق روح، دل اور اللہ کی طرف سے اشارہ اور پیغام کے ساتھ ہے، اور ان میں بصارت یا جسمانی حواس کا کردار دوسری حیثیت رکھتا ہے۔
تاہم علماء نے اس بات کو بھی مانا ہے کہ خواب انسان کے شعور، لاشعور اور روزمرہ کے تجربات سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں نابینا افراد کے خواب کا براہ راست ذکر تو نہیں ملتا، لیکن کچھ اصولی نکات ہمیں ضرور رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: اللہ کی طرف سے خوشخبری، شیطان کی طرف سے خوف یا وسوسے، اور انسان کی اپنی سوچ یا تجربات۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خواب کا تعلق انسان کے شعور سے بھی ہوتا ہے۔ نابینا افراد کا شعور سننے، محسوس کرنے اور دیگر حواس کے ذریعے کام کرتا ہے، تو ان کے خواب انہی چیزوں سے بنیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے خواب کی اقسام اور تعبیرات پر تفصیل سے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب انسان کی روح کی کیفیات سے جڑے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف جسم سے۔ اس بنا پر علماء نے کہا ہے کہ نابینا افراد بھی خواب دیکھتے ہیں اور ان کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ روح بینا یا نابینا نہیں ہوتی۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نابینا افراد بھی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے خواب اللہ کی طرف سے سچی خبریں بھی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ خواب روحانی معاملہ ہے، اس لیے جسمانی بینائی نہ ہونے سے اس پر اثر نہیں پڑتا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ نابینا افراد کے خواب میں زیادہ تر آواز، لمس اور احساسات ہوتے ہیں، بصری مناظر نہیں ہوتے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اب ایک نئی اور دلچسپ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کیا انسانوں کی طرح جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب کچھ اہل علم نے یہ دیا ہے کہ جانوروں کے حواس مطلب احساس حاصل کرنے والے اعضاء کو دیکھا جائے تو اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ ہاں، جانور بھی خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا وہ خواب بالکل اسی طرح کے دیکھتے ہیں جیسے انسان دیکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا ممکن نہیں، کیونکہ جانور اپنے خواب کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم سائنسی اعتبار سے بات کریں تو دنیا کے کچھ سائنسدانوں نے کچھ خاص جانوروں پر کچھ خاص قسم کے تجربات اور مشاہدات کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ جانور بھی خواب جیسے تجربے سے گزرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آخر میں بطور انسان اور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اسلام نے خواب کو ایک روحانی اور ذہنی کیفیت کا حصہ مانا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی سکھایا ہے کہ خوابوں کو زندگی کا معیار یا فیصلہ کن ذریعہ نہ بنایا جائے۔ خواب ایک اشارہ ہو سکتے ہیں، لیکن رہنمائی ہمیشہ قرآن و سنت سے لینی چاہیے۔ خوابوں پر یقین کیجیے، مگر آنکھیں کھلی رکھ کر۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جنات کے گھروں کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔